پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں مشیر وزیر اعظم پاکستان برائے سیاسی امور اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے قائم کردہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے اہم رکن جناب رانا ثناءاللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ رانا صاحب آج آپ کی مذاکراتی کمیٹی ہے جو حکومت کی جانب سے ہے، وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی ہوئی، ظاہری بات ہے اب ایک چارٹر آف ڈیمانڈ آیا ہے، گو کہ جو آپ کی پریس کانفرنس دی اس دن وہ چارٹر آف ڈیمانڈ یا مطالبات لینے کے بعد وہ تو آپ کو اتنے پر امید نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ کی یا عرفان صدیقی صاحب کی نظر میں وہ ڈیمانڈ سے زیادہ چارج شیٹ تھی، لیکن آج وزیر اعظم سے جو گفتگو ہوئی ہے آپ کی اس میں کیا طے پایا ہے کہ آپ باضابطہ طور پر جواب دیں گے، اور کیا موقف ہے حکومت کا ڈیمانڈز کے جواب میں؟ وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک سب کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے، جس میں پی ایم ایل این اور باقی جو جماعتیں ہیں ہماری الائی، تو ان کے نمائندوں پہ مشتمل ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کا جواب تیار کرے گی ود دی ہیلپ اینڈ فیسیلیٹیشن آف لا ڈپارٹمنٹ، کیونکہ اس میں قانونی نکات بھی اٹھائے گئے ہیں جی، تو وہ جواب جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میٹنگ میں جو اسپیکر صاحب کی سربراہی میں ہوگی ہم اس کو پیش کریں گے۔ رانا صاحب ماشاءاللہ آپ کی پنجابی بڑی اچھی ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ نہ ہوئے تسی اگلی میٹنگ جو ڈرافٹ دے تو پانڈا ہی پاج جائے، انہوں نے کہنا یار یہ کیا آپ نے جواب دے دیا، اس کے بعد تو پھر چوتھی مذاکراتی بیٹھک ہو ہی نہیں سکتی، اور خان صاحب نے تو کہا ہوا ہے کہ اگر ہمارے جوڈیشل کمیشن نہ بنے 9 مئی اور 26 نومبر پہ تو اگلی میٹنگ نہیں ہوگی۔ پھر نہیں دیکھیں، مذاکرات کا جو ہے نا وہ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جی اگر یہ نہیں کریں گے تو اگلی میٹنگ نہیں ہوگی، وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے یا سسٹم جو ہے، اس سسٹم کا جیسا حصہ حزب اقتدار ہوتی ہے، حزب اختلاف بھی اتنا ہی امپورٹنٹ حصہ ہوتی ہے، اور گاڑی کے دو پہیوں سے جو ہے وہ ان کو منسوب کیا گیا ہے، اور دونوں چلیں گے تو گاڑی چلے گی، تو اس لیے اس قسم کی بات میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب ہے۔ انہیں اس بارے میں جو بھی گفتگو ہے ٹھیک ہے، کسی حل پہ کسی نتیجے پہ ہم پہنچ جائیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال ان بٹوین حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو ہے وہ انگیجمنٹ ڈائلاگ جو ہے یہ تو جاری و ساری رہنا چاہیے، اس کو آپ جو ہے وہ یعنی ڈیڈ لاک نہیں کر سکتے، ڈائلاگ آپ کا ہونا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے، ان کی جو بات ہے وہ جس حد تک ہم اسے سمجھ سکے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق اس کا جواب دیں گے، اس کے اوپر پھر بیٹھ کے بات ہو جائے گی۔ رانا صاحب تاثر کیا ہے آپ کا؟ تو تاثر ہمیں نظر آ گیا اس دن پریس کانفرنس پہ کہ اراؤنڈ دیز لائنز آپ نے کہا شاید اس کا جواب خیر کیا دیں یا کیا دینا بنتا ہے، بہرحال آپ جواب دیں گے، اور آپ نے کہا ایک سب کمیٹی بن گئی ہے۔ ویسے کمیٹیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو چیز کھو کھاتے ڈالنی ہو وہ کمیٹیوں میں چلی جاتی ہے، لیکن وزیر اعظم کا ریاکشن کیا تھا اس ڈیمانڈ کو پڑھ کے جو 3-4 پیجز کے اوپر تھی؟ واز ہی اپالڈ؟ ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیا عجیب چیز لکھتی ہے، یا وہ فورتھ کمنگ تھے کہ نہیں سیاسی ماحول بہتر کرنے کے لیے گفتگو کو آگے بڑھائیں، بات چیت کریں، سو آن؟ دیکھیں بات چیت شروع تو اسی جذبے سے ہوئی ہے کہ ماحول کو بہتر بنایا جائے۔ باقی جو ٹی او آرز ہیں، دیکھیں جوڈیشل کمیشن کا بننا یا نہ بننا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس میں اصل اہمیت جو ہے وہ ٹرمز آف ریفرنس کی ہے، تو جو ٹرمز آف ریفرنس انہوں نے دیے ہیں ان کے اوپر یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ اعتراض ہے ہوگا، اور ہم اس کا متبادل جو سجیسٹ کریں گے وہ اس سے بہتر ہوگا ہماری نظر میں، ہو سکتا ہے ان کی نظر میں نہ ہو، لیکن بہرحال گفتگو کے بعد جو ہے وہ کسی کنسنسس کے اوپر جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے۔ مطلب رانا صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے آپ، بن سکتا ہے، لیکن اگر ٹرم آف ریفرنس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے نہ ہے کہ نہیں جی کمیشن تو بھول جائیں، یہ تو ہم نے بنانے ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، اس میں منیب صاحب اصل بات ہی ٹرم آف ریفرنس کی ہے، ٹرمز آف ریفرنس ہی تو ایک بنیادی چیز ہے۔
مثال کے طور پہ اگر ہم ٹرمز آف ریفرنس یہ رکھیں کہ 9 مئی کے جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ ملک اور قوم کے خلاف ایک بغاوت تھی، اور اس بغاوت میں جو لوگ سامنے آ کے اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ کون کون سی قوتیں تھیں، تو کیا پھر یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا ان کو؟ اس کے اوپر اگر جوڈیشل کمیشن یہ کہیں تو ہم فوری بنانے کو یہ تو نہ کرنے والی گل ہے عمران صاحب. تو اصل معاملہ جو ہے نا وہ ٹرم آف ریفرنس کا ہی ہے. نہیں عمران صاحب، ایشو یہ ہے سر کہ آپ بخوبی جانتے ہیں اور آپ کو مجھ سے زیادہ ادراک ہے، پچھلے سال 7 مئی 2024 کو DGISPR نے فرمایا کہ جی جوڈیشل کمیشن تو اس چیز پہ بنے جس پہ کوئی ابہام ہو، یہاں تو سب کچھ کلیئر ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اچھا جی اگر کمیشن بنانا ہے تو پھر 2014 والے واقعات پہ بھی بنا لیں کہ جو دھرنا ہوا تھا اس میں کون کون سے لوگ انوالو تھے، کون کون سے عوامل تھے. سو وہاں پر تو امپریشن یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹرمز آف ریفرنس بڑا میٹر کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کو لگتا ہے ایک ہی جگہ پر ہیں یا اس میں فرق ہے؟ وہاں سے امپریشن یہ ملتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کی. نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو انہوں نے کہا کہ اگر بنانا ہی ہے تو 2014 سے بنا لیں، تو یہ ٹرم آف ریفرنس ہی ہے نا. اچھا رانا صاحب، اس کے اندر بڑی ایک اور چیز ہے نا کہ جو آپ نے کہا لیگل ڈپارٹمنٹ جواب دے گا یا لیگل ڈپارٹمنٹ ایک ظاہری بات ہے کہ اپنا لیگل اوپینین دے گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں سیاسی قیدی ہوں، وہ اسیران کی بات کہتے ہیں کہ وہ بھی سیاسی قیدی ہیں، 2 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ٹرائل مکمل نہیں ہوئے. آپ کی جانب سے یا وزیر قانون یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر سے کسی کی رہائی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ یہ معاملہ تو پھر گھومتا رہے گا اسی معاملے کے اندر. آپ سب کمیٹی کی ریکمنڈیشن بھی آ جائے گی، اینڈ میں انفارمیشن کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں جناب کو کہ PTI کی جانب سے کہا جائے گا کہ جی یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ بیٹھک جو آپ کی اگلی ہوگی یہ آخری بیٹھک ہوگی؟ اور کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پھر ریپرکشنز بھی ہوں گے، امپلیکیشنز بھی ہوں گے؟ دیکھیں، آخری بیٹھک تو نہیں ہونی چاہیے 2 سیاسی جماعتوں، سیاسی قوتوں کے درمیان اور پارلیمانی جمہوری سسٹم میں. آخری بیٹھک تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں 9 مئی تو ہو گیا ہے نا، اب اس کی تو جزا اور سزا کا معاملہ ہے. جی 26 نومبر بھی ہو گیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آج کے کیا مسائل ہیں، ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے، آنے والے کل جو ہے وہ اس کے کیا مسائل ہیں. اب یہ 9 مئی اور 26 نومبر میں اگر پھنسے رہیں گے ہم تو پھر معاملہ تو آگے نہیں چلیں گے.